اللہ الرحمن الرحیم۔ دخترانہ ملت کی عظیم دینی دانشگاہ، جہاں پر اسلام کے طالبات اور اسلام کے خواتین کو دین کے زیور سے آراستہ کیا جاتا ہے، میری مراد جامعہ المیات مغلپورہ حیدرآباد ہے۔ اس کے زیر اہتمام آج ایک عظیم الشان طلاق ثلاثہ اور اصلاح معاشرہ پر ایک کانفرنس اردو مسکن خلوت مبارک میں منعقد کی گئی ہے۔ تقریباً لگ بھگ 3000 سے زائد خواتین و طالبات نے اس میں شرکت کی ہے، اور جن مہمانان خصوصی کو ہم نے دعوت دی ہے، الحمدللہ تمام کے تمام اس میں شرکت کی ہے اور اپنے خطابات سے اس کانفرنس کو مخاطب کیا ہے۔ اور اس کانفرنس کا مقصد کرنے کا ہمارا یہی مدعا اور یہی غرض ہے کہ خواتین میں دینی شعور کو بیدار کیا جائے۔ اگر ہم ہماری خواتین میں دینی شعور کو بیدار کرتے ہیں تو یقیناً یہ خاتون تعلیم یافتہ ہوتی ہے، یا یہ خاتون تربیت پاتی ہے تو یہ خاندان کو تعلیم یافتہ یا تربیت یافتہ کرنے کے مماثل ہے۔ اسی کے غرض کے پیش نظر 1991 میں مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد مستان علی قادری صاحب نے اس جامعہ کی داغ و بیل ڈالا ہے، اور الحمدللہ خون و جگر سے اس کو سیراب کر رہے ہیں، اور اسلام کے جو خواتین ہیں ان کو دینی تعلیم کے زیور سے اور ان کی تربیت کر رہے ہیں، اور ان کی اخلاقیات کو بہتر بنانے کے لیے ہر جگہ، ہر محلات میں، ہر شہر میں اور ہر دیہات میں اور ہر ریاست میں اس تعلیمی پروان کو چڑھانے کے لیے انہوں نے کمر بستہ ہو کر اپنے فارغات کو، معلمات کو، مفتیات کو، حفاظ کرام کو اور خاریات کو اس دین تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے غرض سے اجتماع منعقد کرتے ہیں۔ اور اس اجتماع کا منعقد کرنے کا بھی ہمارا یہی مدعا ہے کہ خواتین میں دینی شعور کو بیدار کر دیں۔ جب خواتین دینی شعور کو بیدار ہو جاتی ہیں تو اپنے آپ پر سمجھ جاتی ہیں اور شریعت کو پہچان سکتی ہیں، اور اپنی جو بنیادی جو حقوق ہے اس کو جان سکتی ہیں۔ اسی کے پیش نظر یہ کانفرنس منعقد کی گئی ہے، الحمدللہ کامیابی کے ساتھ یہ جاری و ساری ہے، اور آپ بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ اس سعی کو، اس کوشش کو شرف قبولیت بخشے، اور مزید اور اس طرح کی کانفرنس دوسرے حضرات بھی کریں تاکہ خواتین میں دینی شعور بیدار ہو سکے۔ جہاں پر بھی ہو سکتے ہیں، جس طرح بھی آپ اس کو اہتمام کر سکتے ہیں کریں، یہ عند اللہ کے پاس اس کا ضرور اجر آپ کو ملے گا۔ ویسے مولانا مفتی مستان علی صاحب ایک ترقیاتی شخصیت ہے، ہمیشہ مختلف موضوعات کے ذریعے دختران امت کی رہنمائی کے لیے اچھی کوشش اور محنتوں کے ذریعے ہیں، اور آئندہ انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں، ان کے کاروبار میں، ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں ترقی و وسعت دے، اور ان کے تمام معاملات کو اللہ بہتر کر دے، کیونکہ ایک عرصے دراز سے خواتین کی خدمت کا یہ ادارہ کام کر رہا ہے، اور ہر شعبے حیات میں ہم کو آگے آنے کی ضرورت ہے کہ وہ کبھی بھی اسلام کی تائید میں یا مسلمانوں کی تائید یا شریعت کی تائید میں کبھی نہیں گئے۔ مختلف بہانوں کے ذریعے ہماری شریعت میں تبدیلی کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ شریعت جو کتاب سنت پر مشتمل ہے، قرآن کریم ہمارا ضابط حیات ہے، اور وہ قرآن جو صدیوں پہلے جس کا نزول ہوا، وہ قرآن آج بھی ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ کہ تمام خاتون پروفیسر جمعرات اور مہمان بن کر تشریف لائے ہوئی خواتین پروفیسر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین حضرات، مجھ سے بیٹوں خاتون پروفیسر صحابوں سے بھی آپ بڑے دردناک اور فکر انگیز خیالات کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ بھی اور ہم سن رہے تھے کہ قائد مجلس اتحاد المسلمین اس حلقے کے معزز MLA جناب سید احمد فیض قادری صاحب بھی آپ کو مخاطب کر رہے تھے، ان کی فکر بھی سن رہے تھے، اور ڈاکٹر پروفیسر سراج الرحمان صاحب قبلہ بھی آپ سے گفتگو فرما رہے تھے،
یہ ناچیز آپ کے اور معزز ترین علماء دین جو مہمان بن کر آئے ہیں ان کے بیچ زیادہ دیر آئے ہوئے بغیر کچھ گفتگو کر کر میں اپنی نشست کروں گا۔ آج کا یہ پراشو معاشرہ ہر کسو ناقص جانتا ہے کہ شریعت مطہرہ میں مداخلت کی کیسی ناپاک اور ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ آئے دن نت نئے انداز سے شریعت مطہرہ میں مداخلت کرنے کی ناکام کوششیں چلتی رہتی ہیں۔ اب ان دنوں کچھ مہینوں سے یا کچھ سال سے ایک نئی ہمدردی ملت اسلامیہ کے خواتین کے ساتھ کرنے کو جا رہے ہیں۔ وہ بھی کون؟ ارے ایسے شخص جو انتہائی درندہ صفت، جو گجرات کے فسادات میں 2000 مسلم خواتین کو بیوہ کیا، تو کئی مسلم خواتین کے گودوں کو اجاڑ دیا، تو کئی مسلم خواتین کے لڑکے اور لڑکیوں کو یتیمی کا غم دیا، وہ اب اس روپ میں آتا ہے کہ مسلم خواتین کی ہمدردی کریں۔ وہ بھی کس طریقے سے، کون سے دروازے سے کہ طلاق ثلاثہ بہت معیوب بات ہے، اس سے مسلمان عورتیں جو ہے بڑی پریشان ہو رہی ہیں۔ آئیے بابو مودی، اب تم ہم کو دین سکھاؤ گے؟ ارے اللہ رب العزت نے تو چن لیا ہے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر۔ ارے یہ وہ امت، یہ امتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے رشد و ہدایت کے لیے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا انتخاب کیا ہے کہ نیکی اور بدی کیا ہے اس کا حکم ہم دیں گے، برائی سے روکیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے۔ آج بڑی شرمناک بات ہے کہ نت نئے انداز سے لوگ آتے ہیں، تو مجھ کو عنوان کیا گیا ہے طلاق ثلاثہ اور موجودہ دور میں حکومت ہند کا موقف۔ ضرور عنوان کے تحت گفتگو کروں گا۔ محترمہ نے پہلے سے ہی الٹیمیٹم دے دیا ہے گزارشات کے روپ میں کہ جو کوئی بھی مقرر ہو اپنے وقت کا جو تعین کیا گیا اس پر پابندی کریں۔ میں پہلے سے ہی تمام ذمہ داران سے 2-5 منٹ کا ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ پورا معاشرہ ڈسکاؤنٹ پہ چل رہا ہے۔ گیٹ 1 بائی 1 بائی 1 گیٹ 1۔ آج کل ذرا خواتین کو بڑے اچھے جانتے ہیں، اور خواتین کو آج کل اخبارات کو دیکھتے بھی ہوں گے کہ کہاں پر بائی 1 گیٹ 1 ہو رہا ہے۔ تو وہ حساب سے میں بھی تمام مقررین سے البتہ گزارش کرتے ہوئے اگر ایک 2-5 منٹ اگر تھوڑا بڑا موقع دینے کے لیے یہ پوائنٹ کو بڑا غور سے نوٹ کیا۔ الحمدللہ یہ بات بالکل صادق آتی ہے کہ یہ اغیار بدبخت دشمنان اسلام کو ہمیں نے مدعو کیا ہے کہ ان کو انڈائریکٹلی ہماری شریعت مطہرہ میں مداخلت کرے۔ بھائی بزرگ دوستو، یہ کفار و مشرکین، یہ مخالفین دین و اسلام یہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کس طریقے سے موقع ملے تو بس ان کو ہاتھ ہاتھ لے کر غنیمت سمجھ کر ہماری شریعت مطہرہ میں جو ہے مداخلت کرنے کی ناپاک کوشش کرے۔ ہمارے ملت کے چند کمین کی فطرت کے حامل لوگ جو جہلا ہوتے ہیں، ان کے کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں کہ جو اسلام میں بھی قابل اعتراف ہوتے ہیں اور سماج میں بھی قابل اعتراف اور قابل ملامت ہوتے ہیں۔ ان کے چند نمونوں کو دیکھ کر ملت اسلامیہ کی ساری خواتین ہو یا سارے مرد حضرات ہو، سب کو رجانا بنائے تو بناتے ہیں، مگر ساتھ میں دین متین شریعت مطہرہ یہ ڈیوائن لا ہے، یہ کسی بورڈ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یا کسی پارلیمنٹ کا بنایا ہوا نہیں ہے، یا کسی اسمبلی کے مسودات کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ اس کے رسول کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس پر اندھش نمائی کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، مگر آپ ہمارا ایمان جب اگر جاگ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی یہ ایک مودی یا یوگی یا جو کچھ بھی ہو ان کی ساری کوششوں کو بیک وقت ناکام کر کے رکھیں گے انشاءاللہ۔ کہیے نا؟ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ کہ لوگوں نہ تم سستی کرو، نہ غفلت کرو، نہ کاہلی کرو، نہ ڈرو، نہ گھبراؤ، یقیناً تمہیں غالب ہوگے، تمہیں کھا جاؤ گے، مگر شرط یہ ہے کہ ایمان والے ہو جاؤ، اپنے ایمان کی دولت متاع عزیز کو سنبھال کے رکھنے والے ہو جاؤ۔ پہلے ایمان حاصل کرو، پھر اس کی حفاظت کرنے میں لگ جاؤ، اللہ رب العزت تمہیں ہی غالب کر
عزت اور آنکھوں کے ساتھ دین مدین کے حقیقت میں محبت ہے تو ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کا خاتمہ کرنا ہوگا اور موت سے بھاگنا چھوڑنا پڑے گا، کیونکہ یقیناً یہ ہندوستان تو ہندوستان ساری کائنات عوام کے جتنے ممالک ہیں سب ہمارے خطرے میں رہیں گے انشاءاللہ۔ کہیں ہم بات معاشرہ انتہائی بگاڑ کی طرف رواں دوا ہو چکا ہے۔ لوگوں آج ہمیں یقیناً سوچنا پڑتا ہے، کئی لوگوں میں لوگ رہتے ہیں مگر دیکھنے میں تو ایسے دکھتے ہیں کہ دنیا سے رابطہ نہیں ہے، مگر اندرونی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ساری دنیا کی محبت ان کے سینوں میں گھر کر چکی ہوتی ہے اور پھر اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ ہم دین والے ہیں، دیندار ہیں۔ تو ایسے غبارے کھینچ بھیج ڈالو، حقیقت میں دنیا کی محبت کو نکال کر شریعت مطہرہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے سینے میں جب تک پیوست نہیں کریں گے تب تک یہ ابیات سے مقابلہ ناممکن ہے۔ کہ جیسے صرف اور صرف آپ کو اویئرنیس کرنے کے لیے بر وقت حالات حاضرہ کو آگاہ کرنے کے لیے صرف یہی اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ دشمنان دین سے مقابلہ کرنے کے لیے دشمنان دین سے مقابلہ کرنا ہے تو حب دنیا کو نکالنا ہے۔ آپ دیکھیے بڑی شرم کی بات ہے، بڑی شرم کی بات ہے، آپ بھی اپنے